سبق نمبر 20 اور اس کا ٹائٹل ہے پڑھنے اور لکھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ یوں لکھا آتا ہے اور یہ چھوٹا سا اوپر دائرہ آتا ہے، تو اگر ایک آپ کلیہ یاد رکھ لیں، صرف ایک ہی کلیہ، ایک ہی قاعدہ، تو یہ سب میں فائدہ دے گا۔ وہ کلیہ قاعدہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے الف کے اوپر گول دائرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ گول دائرہ جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے کسی لفظ پر، بطور خاص تو الف پہ ہی آتا ہے یہ، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس قاعدے کے تحت آپ سارے الفاظ کو اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ ایک ہی قاعدہ، وہ کیا ہے کہ الف کے اوپر گول دائرہ جب آئے گا، الف کے اوپر قرآن مجید میں کہیں بھی، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، نہ الف کی صورت میں نہ حمزہ کی صورت میں۔ تو ساری مثالیں دیکھ لیں، سب مثالوں میں یہی ہیں۔ دیکھیں جی، لکھنے کی صورت ہے اور پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ یہ ہے ثمود، اس کے آخر میں الف، الف کے اوپر گول دائرہ، پھر دیکھیں یہاں بھی بالکل پڑھنے میں نہیں آ رہا، ثمود وملئہ۔ یہاں دیکھیں کہ الف، الف کے اوپر گول دائرہ، پڑھنے میں نہیں آ رہا، پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ وملئہ، وملئہم، وملئہم۔ لتتلو، لکھنے کی صورت ساتھ میں الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، لتتلو وان اتلو، وان اتلو۔ لکھنے کی صورت لیبلو، ساتھ آخر میں الف، اور پڑھنے کی صورت لیبلو ونبلو۔ لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت ونبلو، لن ندعو، لن ندعو۔ یہ لکھنے کی صورت تھی اور یہ پڑھنے کی صورت لیربو، لکھنے کی صورت اور رہے لیربو، پڑھنے کی صورت۔ اس کے بعد دیکھیں لفظ ہے میاں، یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے عربی میں، کبھی کبھی ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، تو یہ الف نہیں پڑھا جا رہا۔ دیکھیں میاں، میاتون، میاتین، میاتین۔ یہ سب مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی الف کے اوپر گول دائرے کا نشان تھا، وہاں وہاں یہ قرآن مجید میں پڑھنے نہیں آیا۔ اور یہ تقریباً قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ایسی صورت پیش آتی ہے، وہاں وہاں یہ الف جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ دیکھیں آئی اب، اور قرآن مجید میں بھی اس طرح کی اور زیادہ مثالیں نہیں ہیں، یہ ایک دو مثال ہی ہے بس، جس پہ یا الف سے ہٹ کے کہیں یہ دائرہ آ رہا ہو، تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ دائرہ آئے گا وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں تک ایک قاعدہ تھا، اس سے آگے دوسرے قاعدے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسرے قاعدے سے مراد یہ کہ وہ چند حروف جو اس الف والے، الف کے اوپر دائرے کی صورت میں آتے ہیں، آتا ہے، یعنی کہ یہ ایک حرف، اس کے علاوہ چند حروف اور ہیں جو پڑھنے میں تو اور ہیں اور لکھنے میں اور ہیں۔ دیکھیں یب، ٹھیک ہے، یعنی کہ صاد لکھا ہوا ضرور ہے لیکن صاد پڑھا نہیں جائے گا، یہ چھوٹی سین جو کہ اوپر ہے یہ پڑھی جائے گی، تو اصل صورت یہ ہوگی یب سقو۔ اور اس کے بعد ہے بس دیکھیں یہاں بھی صاد لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں سین آئے گا، اوپر چھوٹا سین ہے، اس کا زیادہ اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسیطرون، یہ بھی صاد ہے لیکن صاد نہیں پڑھا جائے گا، سین پڑھا جائے گا، اس کی اصل صورت یہ ہوگی مسیطرون۔ اور اس کے بعد ہے یہ لفظ صاد ہے، اور صاد کے بعد پھر جو ہے وہ یا اور قا، تو یہاں
स्वाद के ऊपर आप देखें सीन आ रहा है, तो ये सीन पढ़ा जाएगा, स्वाद नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये दूसरी तरह की हो गई। और ये सारे यानी कि दूसरी किस्म ये होगी कि अलिफ के ऊपर द गोलदारा लिखा हुआ है तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। और दूसरी किस्म ये कि जहां जहां स्वाद लिखा हुआ है और स्वाद के बाद बतौर खास जहां जहां तो आ रहा है या फिर उसकी या की सूरत है, यानी कि तब्दीली जो हो रही है वो सिर्फ किस में हो रही है, स्वाद में हो रही है। स्वाद जो है वो कभी कभार सिर्फ किसकी सूरत में पढ़ा जा रहा है, सीन की सूरत में, हर जगह ऐसे नहीं होगा। अच्छा, एक ये दूसरी तब्दीली थी कुरान मजीद में। और उसके बाद देखें फिर आगे, फिर वही तरह की उसी तरह की तब्दीली औ या अफुआ। तो यहाँ भी आप देखें कि ये अलिफ नहीं पढ़ रहे हम, हमजा नहीं पढ़ रहे, ये जो भी इसके ऊपर जो ये गोल दायरा है इसको हम नहीं पढ़ रहे, पढ़ने में नहीं आ रहा, लिखने में आ रहा। बी सलिस्मुल, यहाँ थोड़ा सा बस ये है एक लफ्ज कि बीसा के बाद अल इस्म है, अल इस्म, ठीक है। ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा जो पहले आ रहा है, और ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जा रहा जो लाम के बाद आ रहा है। लाम से पहले वाला अलिफ, लाम के बाद वाला अलिफ, दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। तो पढ़ने की सूरत, लिखने की सूरत यही है कि बिसा अल इस्मु, पढ़ने की सूरत है बिसा अल इस्मु। उसके बाद है तुम अशद्दु, ये लिखने की सूरत है। और पढ़ने की सूरत ये है तुम अशद्दु। तो ये था आज का सबक। इसका खुलासा ये कि कुरान मजीद में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते, या फिर लिखने में आते हैं पढ़ने में किसी और लफ्ज से बदल कर पढ़े जाते हैं। वो क्या था जो लिखने में आए वो पढ़े नहीं गए, वो सिर्फ एक लफ्ज था कि अलिफ के ऊपर गोल दायरा, और दूसरा लफ्ज था स्वाद जो कि पढ़ने में आता है लेकिन सीन से बदल कर पढ़ा जाता है। तो ये थे दो हरूफ कुरान मजीद में जिनके लिखने का